یہ بہن نے فرمایا کہ ڈپریشن کے شکار رہتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہن گھروں میں مذہبی ماحول بنا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد نہ موت کی فکر، نہ موت کا ذکر، نہ قبر کا گھر میں ذکر ہوتا ہے، نہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے دنیاوی کارناموں کے حساب و کتاب دینے کے کوئی تذکرے گھر کے اندر ہوتے ہیں، نہ کوئی درس قرآن ہے، نہ کوئی درس حدیث ہے۔ سارے کے سارے بے نمازی صبح اٹھتے ہیں 9-10 بجے، منوس مطلب طبیعت کے ساتھ، نحوست والی طبیعت کے ساتھ، بھاری سر، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ سوئے کتنے بجے تھے؟ 3 بجے 4 بجے۔ وہاں اذان فجر کی شروع ہوئی تھی، انہوں نے فوراً رضائی اوڑی کہ کون اٹھ کے فجر، کون کھڑے ہو کے وضو کر کے کون فجر پڑھے۔ چھوڑو، اللہ کا کھاؤ لیکن بات دشمن اور شیطان کی مانو۔ جب گھر کے اندر ایسا ماحول ہوگا تو میری بہن یہ بتائیے، اور نماز پڑھنے کو آپ کہہ رہی میرے دل نہیں چاہ رہا، ڈپریشن ختم کیسے ہوگا؟ مصیبتیں بھاگیں گی کیسے؟ گھر میں نورانیت اور برکت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نے برکت کے اسباب تو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک برے رول ماڈل بن کے تو خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری روش پر چلتے ہیں، وہ بے نمازی بنتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا اہم ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کس نے ان کو تعلیم دی ہے؟ کس نے گھر سے ذہن سازی کی ہے؟ ہم نے تو کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ہر ڈپریشن کا حل اس میں ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی مجھ سے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ میرا کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ میں جب وظیفے بتاتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے۔ وظیفہ کیا ہے؟ گناہ سے بچیں، علم سیکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، آوارگر دوستوں کی اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں، نیک لوگوں کے قریب آئیں، کوئی دینی ماحول کے قریب آئیں۔ جب یہ 6 وظیفے بتاتے تو بولتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ بس ایسا کوئی کراماتی وظیفہ بتائیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے رہیں، فراڈ کرتے رہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کے دشمن شیطان اور نفس کا کہنا بھی مانتے رہیں، اور ہمارے سارے کام حل ہوتے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے پپو ہیں آپ کہ ساری اپنی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اور ایسا وظیفہ مل جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر رب ہمارا رب نہ رہے بلکہ وہ ہمارے تابع ہو جائے اور ہماری باتیں ماننا شروع کر دے۔ ذرا ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے۔ ایسا کوئی وظیفہ پیدا نہیں ہوا کہ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں مطلوبہ اشیاء دلوا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے، نماز اور نیکیوں کی تلقین فرمائی، ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ یہ طریقہ اختیار کریں۔ کوئی بات میری ناگوار گزری ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن میں دل سے بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق لائف گزارو اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مرضی کے تابع بناؤ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ کو چاہیے کہ فوری طور پر دے، اس روش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، بندہ نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مطیع معاذ اللہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، یہ غلط ہے۔